بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک صاحب کی شادی کی عمر نکل گئی، آخر ایک لڑکی پسند آ گئی تو رشتہ پرپوز کیا۔ لڑکی نے 2 شرطیں رکھی اور شادی پر تیار ہو گئی۔ ایک یہ ہمیشہ جوانوں میں بیٹھو گے، دوسرا دیوار پھلانگ کے گھر آیا کرو گے۔ شادی ہو گئی، بابا جی جوانوں میں بیٹھتے اور گپے لگاتے۔ جوان ظاہر لڑکیوں کی اور پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ منڈیوں کے بھاؤ سے انہیں دلچسپی نہیں اور نہ موضوعات شریف سے کچھ لینا دینا۔ بابا کا موڈ ہر وقت رومانٹک رہتا اور جاتے اور ایک جھٹکے سے دیوار پھلانگ کر گھر میں دھم سے کود جاتے۔ آخر ایک دن بابا جی کے پرانے جاننے والے مل گئے۔ وہ انہیں گلے شکوے کر کے اور گھیر گھار کے اپنی پنڈال چوکڑی میں لے گئے۔ اب وہاں کیا باتیں ہونی تھیں؟ یار گھٹنوں کے درد سے مر گیا ہوں، بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں، میری تو بھائی جان ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ نکل گیا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے جھٹکا نہ لگے۔ یار مجھے تو نظر بھی کچھ نہیں آتا، کل پانی کے بجائے مٹی کا تیل پی گیا تھا، ڈریپ لگی ہے تو جان بچی ہے۔ بابا جوں جوں ان کی باتیں سنتا گیا تو اس کا مورال زمین پر لگتا گیا۔ جب ٹھیک پاتال میں پہنچا تو مجلس برخاست ہو گئی اور بابا گھستے پاؤں کے ساتھ گھر کو روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر دیوار کو دیکھا تو گھر کی دیوار کی بجائے وہ دیواریں چین لگی۔ ہمت نہ پڑی دیوار کودنے کی کہ کہیں بابے پھجے کی طرح چوک نہ نکل آئے۔ آخر ماڈل تو دونوں کا ایک ہی تھا۔ بابا نے کنڈا کھٹکھٹایا، کھٹ کھٹ اندر سے۔ بیوی بولی اس لیے بولا تھا جوانوں میں بیٹھا کر، لگتا ہے آج بوڑھوں کی مجلس اٹینڈ کر لی ہے، اس لیے ہمت جواب دے گئی ہے۔ نتیجہ انسان بوڑھا نہیں ہوتا، مجلس بوڑھا کر دیتی ہے۔ ماہرین نفسیات لکھتے ہیں کہ معلم اس لیے جلدی بوڑھے نہیں ہوتے کیونکہ وہ بچوں کی مجلس میں رہتے ہیں۔ یوں وہ ماحول ان پر ٹائم اینڈ سپیس کے اثرات کو نیوٹرل کر دیتا ہے۔ خاتون کوئی ایسی دوا دیں کہ اس مرتبہ بیٹا ہی ہو، خاتون کوئی ایسی دوا دیں کہ اس مرتبہ بیٹا ہی ہو۔ 2 بیٹیاں پہلے ہیں، اب تو بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر میڈیکل سائنس میں ایسی کوئی دوائی نہیں ہے۔ ساس پھر کسی اور ڈاکٹر کا بتا دیں۔ ڈاکٹر آپ نے شاید بات غور سے نہیں سنی، میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دوائی کا نام نہیں آتا، میں نے یہ کہا ہے کہ میڈیکل سائنس میں ایسی کوئی دوائی نہیں ہے۔ سسر وہ فلاں لیڈی ڈاکٹر تو ڈاکٹر وہ جیلی ڈاکٹر ہوگا۔ اس طرح کے دعوے جیلی پیر، فقیر، حکیم وغیرہ کرتے ہیں، سب فراڈ ہے یہ۔ شوہر مطلب ہماری نسل پھر نہیں چلے گی۔ ڈاکٹر یہ نسل چلنا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے جینز کا اگلی نسل میں ٹرانسفر ہونا ہی نسل چلنا ہے نا، تو یہ کام تو آپ کی بیٹیاں بھی کر دیں گی۔ بیٹیاں کیوں ضروری ہیں؟ ویسے آپ بھی عام انسان ہیں، آپ کی نسل میں ایسی کیا بات ہے جو بیٹے کے ذریعے ہی لازمی چلنی چاہیے؟ سسر میں سمجھا نہیں۔ ڈاکٹر سہیوال کے گاؤں میں گایوں کی ایک مخصوص نسل ہے جو دودھ زیادہ دیتی ہیں، بالفرض اس نسل کی ایک گائے بچ جاتی ہے تو ورڈ ہونا چاہیے کہ اس سے آگے نسل نہ چلی تو زیادہ دودھ دینے والی گایوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ طوطوں کی ایک مخصوص قسم باتیں کرتی ہے، بالفرض اس نسل کی ایک طوطی بچ جاتی ہے تو فکر ہونی چاہیے کہ اگر یہ بھی مر گئی تو اس نسل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ لوگ عام انسان ہیں، باقی 6-7 ارب کی طرح۔ آخر آپ لوگوں میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ سسر ڈاکٹر صاحب کوئی نام لینے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر آپ کے پردادے کا کیا نام ہے؟ سسر وہ میں ہوں وہ ڈاکٹر، مجھے پتا ہے آپ کو نام نہیں آتا، آپ کے پردادا کو بھی یہ ٹینشن ہوگی کہ میرا نام کون لے گا، اور آج اس کی اولاد کو اس کا نام بھی پتا نہیں۔ ویسے آپ کے مرنے کے بعد آپ کا نام کوئی لینے یا نہ لے آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کا نام لینے سے قبر میں پڑی آپ کی ہڈیوں کو کون سا سرور آئے گا؟ علامہ محمد اقبال کو گزرے کافی عرصہ ہو گیا، آج بھی نصاب میں ان کا ذکر پڑھایا جاتا ہے۔ گنگا رام کو مرے ہوئے کافی سال ہو گئے، لیکن لوگ آج بھی گنگا رام ہسپتال کی وجہ سے گنگا رام کو ہی نہیں بھولے۔ ایدھی صاحب مر گئے ہیں لیکن نام ابھی بھی زندہ ہے اور رہے گا۔ جنید جمشید کو کون نہیں جانتا؟ کچھ ایسا کر جاؤ کہ لوگ تمہارا نام لے
बेशक तुम्हारी नस्ल तुम्हें भूल जाए। गौर व फिक्र कीजिए, कायनात की सबसे महबूब तरीन हस्ती रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा पर और उनकी आल मुबारक पर, जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने बेटी अता फरमा कर वापस ले लिए और एक बेटी से रहती दुनिया तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल को पूरी दुनिया में फैला दिया। बेटे नेमत हैं और नेमतों का हिसाब लिया जाएगा। बेटियां रहमत हैं और रहमतों का कोई हिसाब नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।